کون سے وقت؟ فجر کے وقت یہ ارادہ رکھتے تھے بھاری پتھر پکڑ کے نکر کی دیوار پر کھڑے ہو جانا کہ جب یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گے تو ہم ان کے اوپر یہ پھینک دیں گے اور ان کا عادلہ سر کچلا جائے گا، وہ زخمی ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ شہید بھی ہو جائیں، یعنی ان کو ان کی جان کے جو ہے وہ دشمن ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ان کے ناپاک ارادے تھے، ان کے ناپاک ارادے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی خاص قسم کی حفاظت فرمائی۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے یوں پھینکنا چاہا تو اس نے فوراً چھوڑ دیا، اس نے پھینکا نہیں ہے۔ تو جب بعد میں پوچھا گیا کہ پورا پلان کر کے گئے ہوئے تھے، پورا ارادہ کر کے گئے ہوئے تھے، پھینکا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائے عظمت مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے قسم بخدا میں ارادہ یہی لے کر گیا تھا کہ پھینک دوں گا پتھر، لیکن جب میں نے پھینکنا چاہا میرے منہ کا بالکل قریب اتنا بڑا اجتہاد آ گیا کہ جیسے وہ مجھے پتھر سمیت مجھے اندر نکل جائے گا۔ میں نے اس کے خوف سے اور اس کے ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں میری جان میں چلی جائے، اور میں نے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے خود کو اپنے سے جو ہے وہ جدا نہ کرتے ہوئے اپنی حفاظت کرتے ہوئے پتھر کو چھوڑ دیا ہے، پھینکا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے اور میں یہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جان بچ گئی۔ اللہ اکبر، بلکہ تو وہ بی نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا نا کہ وہ تیرے عیبوں کو پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، جی وہ تیرے عیبوں کو شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے نبی کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، شکر کر، وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی عظمت ہے، میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کا مقام ہے کہ جنہوں نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اپنے محبوب، اپنے نبی اور اپنے رب العالمین کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرخرو بھی رکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت دار بھی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جان کا ذمہ، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ قرآن کہتا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کہنے کے بعد بھی ہم خود ہی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یعنی قرآن اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب اللہ قرآن کے لیے اہتمام ہو تو صاحب قرآن کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہوگا؟ جی اللہ اکبر، یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قدر مختص کر دیا، اور مختص کرتے ہوئے رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں اس بات سے تم دور نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کیسے کیا ہو۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، قرآن کا حکم ہے وما محمد الا رسول۔ اس کے متعلق رب العالمین نے ایسے ہی الفاظ ارشاد فرمائے ہیں مسلمانوں کے لیے، امتی کے لیے، کہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کی توجہ دگنی میں چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کسی بندے نے اس آیات مقدسہ کے اس حصے کا ترجمہ کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن واضح کیسے کرنا ہے اس بات کو ذرا محسوس بات کریں۔ ایک ترجمہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صرف رسول۔ اس میں صرف جو لفظ ہے صرف، یہ ترجمہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، یہ بامحاورہ ترجمہ ذکر کیا گیا جو کسی اور نے کیا۔ تو جب ہمارے اعلیٰ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیا تو انہوں نے صرف کی جگہ پر ایک اور لفظ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد نہیں، صرف جو انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا نہیں وہ محمد نہیں، کیا نہیں، وہ تو سرتا پا مجسمہ معجزہ بن کر آئے ہیں۔ پوچھا، اعتراض کیا گیا کہ سراپا معجزہ کیوں کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے صرف رسول کیوں کہا ہے، صرف کا ترجمہ کہاں سے لایا ہے؟ تو وہ کہتا نہیں میں نے تو بامحاورہ ترجمہ بنانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو آپ نے فرمایا قسم خدا میرے آقا کا بال بھی معجزہ ہے،
اور آقا کا پاؤں بھی معجزہ ہے. جب اس رسول کا مقام یہ ہو کہ وہ سر کا پاؤں معجزہ ہی معجزہ بن کر آیا ہو تو کیوں نہ اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کچھ اس لفظ اور اس طریقے سے بیان کی ہے کہ لوگوں سنو وہ رسول اس شان کے مالک ہے کہ وہ سر کا پاؤں معجزہ ہی معجزہ بن کر آیا ہے. اللہ. تو اس مقام پر بھی رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی شایان شان کو ذکر کیا کہ لوگوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی رسول ایسا آیا ہی نہیں, کوئی نبی ایسا آیا ہی نہیں کہ جس کو یہ مقام اور یہ شرف عطا کیا جائے کہ لوگوں دیکھو ان کی یہ شان بھی ہے, یہ مقام بھی ہے, یہ عزت بھی ہے, یہ مرتبہ بھی ہے, یہ عزت بھی ہے. نہیں, یہ شان, یہ عزت, یہ مرتبہ, یہ عہدہ, یہ مرتبہ, یہ اختیار, یہ مختار ہونا, یہ سب کچھ آیا ہے تو حصے میں آیا ہے, آمنہ کے نام کے حصے میں آیا ہے. اللہ اکبر. اب تیسری بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, کڑی خراب ہے جو ٹائم اس میں. اللہ اکبر. ایک بات جو آپ نے پہلے بہت مرتبہ سن رکھی ہوگی, جی جزاک اللہ, وہ دوسری طرف سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے سنا ہوگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سنا ہوگا کہ سرکار نے معراج کی اور لامکان کی معراج کی سیر کی. جی اس آیت مقدسہ میں جو بات آپ کے سامنے قابل توجہ ہے اور قابل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لامکان کی سیر کر کے آیا. کوئی یقین کر رہا ہے, کوئی یقین نہیں کر رہا. توجہ ہے, بڑی توجہ, نکتے کی بات ہے. کسی نے حضور علیہ السلام کی بات کو سن کر یقین کر دیا, جو یقین کر گئے سبحان اللہ, اور جس نے سب سے پہلے یقین کیا اس کے متعلق اللہ کا فرمان آ گیا. جس نے سب سے پہلے یقین کیا اس کے متعلق اللہ کا خود فرمان آ گیا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو آئے سچ لے کر, اور وہ جو جس نے سچ کی تصدیق کی. سبحان اللہ. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. قرآن کہتا ہے وہ جو آئے سچ لے کر. میرے آقا نے شاہ فرمایا, سچ فرمایا کہ میں ہو کے آیا ہوں, سچ لے کر آئے کہ میں یہ سچ لے کر آیا ہوں تمہارے سامنے. میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, میں نے ساتواں آسمان کی سیر کی, میں سدرۃ المنتہا گیا, میں کعبہ کا حسین دیکھا, اور میں نے اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا قرب پایا. یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے, ایک سچ تھا, یہ ایک حقیقت تھی. میرے آقا نے فرمایا یہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے. وصدق به, کوئی مان رہا تھا کہ نہیں مان رہا تھا, سب سے پہلے جس ہستی نے مانا اس کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے, اور انہوں نے مانا. رب العالمین نے فرمایا یہ آج سے صدیق اکبر بن گئے, یہ سب سے بڑے سچے بن گئے کہ جو میرے رسول کی صداقت کا اقرار کرے. لوگوں سنو, وہ بھی سچا ہے اور اس کے سارے معاملات سچے قرار دے دیے گئے. کیوں؟ اس نے میرے رسول کی صداقت کا علم بردار کرتے ہوئے صداقت کی سچائی کو ذکر کیا ہے. انہوں نے آنکھیں بند کر کے میرے رسول کے اوپر ایمان رکھا ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات جو ہے وہ کوئی مان رہا تھا اس موقع پر اور کوئی نہیں مان رہا تھا. اس موقع کوئی مان رہا تھا, کوئی نہیں مان رہا تھا. اس موقع کو تصدیق ابھی ریٹن تصدیق نہیں ہوئی, ریٹن تصدیق نہیں ہوئی, اور کوئی مان رہا تھا کوئی نہیں مان رہا تھا. میرے آقا ارشاد فرماتے میں گیا تھا, میں گیا تھا, میں گیا تھا, مجھے لے جایا گیا, مجھے لے جایا گیا, میں گیا تھا, مجھے لے جایا گیا, میں گیا تھا, مجھے لے جایا گیا. یہ باتیں ابھی کشمکش میں تھی. بھائی ایسے ممکن ہے, ایسے ممکن ہے, ایسے ممکن ہے. کوئی اعتراض باندھا جاتا اس سے پہلے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں سنو, پاک ہے وہ ذات جو چاہے کر سکتی ہے, جو جیسا چاہے کر سکتی ہے. یعنی اعتراض ابھی بندہ جانا تھا کہ رہتی دنیا تک کوئی اعتراض للکار کر کہتا رہتا ہے دیکھو بھائی کیسے مانی جا سکتی ہے, کیسے مان سکتے ہیں, کیسے اس کو مان سکتے ہیں, کیسے اس کا ثبوت پیش کریں, کیسے اس کا دلیل پیش کریں, بھائی کیسے ہم کن لفظوں سے ان کو مانیں. اللہ اکبر. اللہ نے ساری باتیں ختم کرتے ہوئے اعتراض
میں آیا اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، کیسی پاک ذات جو ماں کے رحم کے اندر بچے کی پرورش کرواتا ہے. پاک ہے وہ ذات جو 7 پردوں میں بندے کو، انسان کو، بچے کو زندہ بھی رکھتا ہے اور پردے میں بھی رکھتا ہے. 7 پردے رکھتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قرآن کہتا ہے 7 پردوں میں وہ اللہ جیسی چاہتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسی صورت چاہتا ہے اسی پردے میں انسان کی صورت بھی بنا دیتا ہے. وہ پاک ذات اپنے محبوب کو لے گئی، وہ پاک ذات اپنے محبوب کو لے گئی مقام کی سیر کرانے کے لیے. اب کوئی بھی قیامت کی صبح تک کوئی بندہ یہ جو ہے وہ اعتراض نہیں مان سکتا. دیکھیے بھائی یہ بات ماننے والی ہے کہ رات کے ایک ہی حصے میں اور چند لمحوں میں کوئی انسان بھی ہو، نور بھی ہو، بشر بھی ہو، نور بھی ہو، بشر بھی ہو، بھائی امام الانبیاء بھی ہو، محبوب کبریاء بھی ہو، ختم المرسلین بھی ہو، وہ ہر نبی سے افضل بھی ہو، وہ رسول بھی ہو، وہ صاحب کتاب نبی بھی ہو، اور آمنہ کے لال ہو، عبداللہ کے در یتیم بھی ہو، وہ اس شان کے مالک ہو، اس شان کے مالک ہو. تو بتاؤ ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جائیں بھی واپس بھی آئے، وہ ساری باتیں بعد میں کرنا. بتاؤ یہ سارا عمل کروایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے کروایا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے رب العالمین یہ فرما رہا ہے اعتراض بعد میں ہوگا، ہم نے اس کا ازالہ پہلے سے کر دیا ہوگا. سبحان الذی اسری، سیر کرانے والا اللہ ہے، سیر کرانے والا اللہ ہے. تو یاد رکھنا اعتراض بعد میں ہوئے، امام الانبیاء